مر کے اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ امین القادر تمہاری قبر میں نہیں آنے والا، اس کو تو خبر بھی نہیں ہوگی کہ تم مرو گے قبر کہاں، بلکہ سچی بات کہہ دوں قبر میں اندر کیا آئے گا بھائی، جنازے میں نہیں آئے گا، جنازے میں کیا بات کرتا۔ مسلمان بنو وہ مسلمان جو رسول اللہ بنانے آئے تھے، اپنی طبیعت کے مسلمان مت بنو، اپنی مرضی کے مسلمان مت بنو۔ یاد رکھو اللہ نے تحفہ بھیجا، اللہ نے تحفہ کون کس کو دیتا ہے بھائی؟ جس سے پیار کرتا ہے، اور تحفہ کن ہاتھوں سے دیا؟ جبریل کے ذریعے سے نہیں بھیجا، فرشتے کے ذریعے سے نہیں بھیجا۔ پیار کتنا کرتا ہے تم سے اور مجھ سے، احساس کر لو کتنا پیار کرتا ہے۔ سب کا پیار کا احساس کرنے والوں احساس کر لو کتنا پیار کرتا ہے۔ محبوب سے کہا محبوب آپ جا رہے ہو نا زمین پہ، میری طرف سے تحفہ لے کے جاؤ اور میرے بندوں کو یہ تحفہ پیش کر دینا۔ پیر کے تحفے کی تمہیں عزت ہے، فقیر کے تحفے کی عزت۔ میرے ایک دوست نے کہا اجمیر شریف میں ایک اجنبی فقیر ملا تھا، اس نے پتھر دے دیا، میں نے آج تک سنبھال کے رکھا۔ میں نے کہا تجھے سلام ہے، کتنی عزت کی، اللہ نے دیا نا تجھے تحفہ، پتھر نہیں دیا، نماز سجدہ دیا۔ بولو اللہ کے تحفے کی قدر کر رہے ہو؟ کس کس نے اللہ کے تحفے کو سینے سے لگایا ہے؟ کس کس نے اللہ کے تحفے کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا ہے؟ کس کس نے اللہ کے تحفے کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا؟ بتاؤ مسلمان ہو تم؟ کتنے ہو جو عشاء پڑھ کر کے اس محفل میں آئے ہو، اور کتنے ہو جا کر کے فجر پڑھو گے؟ جو اللہ کے تحفے کی عزت نہ کرے وہ کیسا مسلمان ہے؟ بتاؤ بتاؤ۔ اللہ کی یہی عزت ہے، اللہ سے یہی پیار ہے، اللہ سے یہی محبت ہے؟ نہیں، ہوش کے ناخن لو، مرو گے کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا، اللہ ہی اللہ کی رحمت کام آئے گی، اس کے محبوب رحمت للعالمین کام آئیں گے، نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ بھائی کام آئے گا۔ آج جس اللہ کے ساتھ تم غداری کر رہے ہو، بے وفائی کر رہے ہو، ارے ہم لوگ تو الٹا تم سے نذرانے لے کر جاتے ہیں، سچی بات کر جاؤ، ہم تو تم سے نذرانے الٹا لے کر جاتے ہیں، لیکن اللہ تم سے نذرانے لیتا نہیں ہے، اللہ تمہیں دیتا ہے، روزی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، سانسیں دیتا ہے۔ ڈاکٹر 8 گھنٹے آکسیجن دے دے تو لمبا چوڑا بل دیتا ہے، پیدا ہونے سے لے کے موت تک اللہ تمہیں آکسیجن دے رہا ہے۔ کبھی بل آیا تمہارے گھر پہ؟ یہ ناک اس نے بنائی، یہ سر اس نے بنائے، یہ کان اس نے بنائے، یہ جوانی اس نے دی، ماں کے پیٹ میں خوبصورت شکل اس نے بنائی۔ اگر چوہا، کتا، بلی، سور بنا دیتا، اللہ سے لڑنے جاتے، اللہ سے سوال کرتے کون کیا کر لیتا اللہ کا؟ اللہ اس سمجھ، وہ بے نیاز ہے، اس نے سور نہیں بنایا، اس نے کتا نہیں بنایا، اس نے چوہا نہیں بنایا، اس نے چپکلی نہیں بنایا، انسان بنایا انسان، اور انسان بنا کر بھی فرعون نہیں بنایا، نمرود نہیں بنایا، حمان نہیں بنایا، انسان بنا کر بھی مشرک نہیں بنایا، کافر نہیں بنایا، مومن بنایا۔ مومن بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا مومن نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا مومن نہیں، یوسف علیہ السلام کی قوم کا مومن نہیں، مومن بھی بنایا تو کس کی قوم کا؟ سید الانبیاء کی قوم کا، حضور کی امت کا۔ اتنے احسانات، صلہ کیا؟ غداری، بے وفائی، بے وفائی۔ اسی لیے جلسے رکھتے ہو کہ جلسے میں رات بھر بیٹھو گے، صبح اٹھ کر پھر اللہ سے بے وفائی کرو گے۔ اللہ کے تحفے کی کیا قدر ہے بتاؤ؟ بہت معافی کے ساتھ اگر اللہ کے تحفے کی عزت نہیں کرے، اس کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا ہے، اللہ تمہیں جہنم میں پھینک دے گا، کوئی نہیں بچا پائے گا، کوئی نہیں بچا پائے گا۔ خدا کے لیے رحم کر لو، اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر سکو گے، پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، پہاڑ جہنم میں پہاڑ۔ اللہ کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، ان عذاب ربک لواقع۔ آج زندگی ہے، اس جلسے میں کسی فقیر کی صدا پر سدھر جاؤ، توبہ کر لو، بہت آسان ہے اس کو منانا۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب ان وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ، اے محبوب میرے بندے، ہائے ہائے محبت تو دیکھو کیسی پیار کرتے، محبوب میرے بندے آپ سے میرا پتہ پوچھتے ہیں، عبادی میرے بندے میرا پتہ پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، تو کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب۔ محبوب آپ کہیے کہ اللہ تم سے بہت قریب ہے، بہت قریب ہے اللہ تم سے۔ کتنا قریب ہے؟ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کتنا قریب ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ بچوں کو منانا مشکل ہے، اس سے زیادہ اللہ کو منانا آسان ہے، کیونکہ بچے ہم سے پیار کریں نہ کریں لیکن اللہ ہم سے پیار کرتا ہے۔
سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں میں حضور کے گھر جا رہا تھا، میں نے حضور کے دروازے پہ دیکھا کہ ایک بندہ ہے جو اپنے سر پہ خاک ڈال رہا ہے، ایک بندہ ہے جو اپنے سر پہ خاک ڈال رہا ہے، حضور کے دروازے پہ رو رہا ہے، رو رہا ہے، رو رہا ہے، اپنے سر پہ خاک ڈال رہا ہے، رو رہا ہے، رو رہا ہے۔ میں نے اس کو روتے دیکھا، پوچھا اے بندے، حضور کی چوکھٹ پہ رو رہا ہے تو، آقا کی چوکھٹ پہ رو رہا ہے تو، تیرے رونے کی وجہ؟ اس نے کہا عمر میرے بھائی، حضور سے ملنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور سے ملنا چاہتا ہوں، آقا سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی کہ میں حضور سے ملاقات کروں۔ آپ کی توجہ ہے نا؟ حضور آپ کو، حضور آپ کو ہمت نہیں ہو رہی حضور کو دیکھنے کی۔ عمر آپ اندر جا رہے نا حضور کی زیارت کے لیے، آقا سے کہہ دیں کہ حضور اجازت دے دیں، سرکار اجازت دے دیں تاکہ میں حضور سے ملاقات کر لوں۔ فاروق اعظم آئے، آنے کے بعد کہنے لگے آقا ایک بندہ ہے جو دروازے پہ رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، مچل رہا ہے، سرکار وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہے، آقا اجازت ہے؟ میرے آقا کے دروازے پر تو کوئی دربان نہیں ہوتا تھا، میرے آقا کے دروازے پر تو کوئی دربان نہیں ہوتا تھا، جو آنا چاہتا تھا آ سکتا تھا۔ بلکہ ایک بات بتاؤں، حضور اتنے قریب ہیں، جس گھر میں حضور رہتے تھے اس گھر کا دروازہ بھی کبھی بند نہیں کرتے تھے، صرف پردہ لٹکا دیتے تھے، دروازہ کھلا دیکھ کر لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اس کے اندر حضور موجود ہیں۔ سرکار سے فاروق اعظم نے کہا حضور وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، ملنا چاہتا ہے۔ سرکار نے بلاؤ اس کو۔ وہ نوجوان اندر آیا اور حضور کو دیکھ کر رونے لگا، بہت رویا۔ آقا نے فرمایا جوان تو کیوں رو رہا ہے، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ جوان کہتا ہے آقا ہمت نہیں ہے میری آپ کو بتا سکوں میں کیوں رو رہا ہوں، کیونکہ میں بہت پاپی ہوں، بہت مجرم ہوں، میں بہت گنہگار ہوں آقا، اس لیے میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ آپ کو بتا سکوں میں کیوں رو رہا ہوں، میرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں بتانا تو کیوں رو رہا ہے، بتا تو کیوں رو رہا ہے؟ اس جوان نے کہا آقا ہمت نہیں ہے، آپ کے سامنے کیا بتاؤں کہ میں کیوں رو رہا ہوں؟ آقا فرماتے ہیں وجہ کیا ہے؟ کہا آقا مجھ سے بہت بڑا پاپ ہو گیا ہے، بہت بڑا گناہ ہو گیا، میں بڑا مجرم ہوں، گنہگار ہوں آقا، اس سے بہت بڑا گناہ ہو گیا سرکار۔ آقا فرماتے ہیں بتا کیا ہوا؟ کہا حضور بتا نہیں سکتا۔ آقا نے فرمایا کیا تیرا گناہ زمین سے بڑا ہے؟ ہاں کہا زمین سے بڑا ہے۔ کیا تیرا گناہ آسمانوں سے بڑا ہے؟ ہاں کہا میرا گناہ آسمانوں سے بڑا ہے۔ پھر آقا نے فرمایا کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ وہ سر ڈال کر رونے لگا، نہیں آقا میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے آقا، میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے، میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا پھر بتانا تو کیوں رو رہا ہے؟ اب وہ جوان کیا کہہ رہا ہے سن لے۔ وہ جوان کہتا ہے آقا میں وہ بد نصیب ہوں، میں وہ بد نصیب ہوں کہ میں نے لوگوں کے کفن چرائے، میں کفن چور ہوں آقا، ایک دو نہیں، میں نے کم و بیش 1000 کفن چرائے، 1000 مردوں کو میں نے ننگا کیا ہے، میں نے ننگا کیا ہے، میں نے 1000 کفن چرا کے مردوں کو ننگا کیا، مردوں کی بھی میں نے کفن کپڑے چھین لیے، میں وہ کم نصیب ہوں، میں نے کفن چرائے۔ یا رسول اللہ میں کفن چور ہوں، لیکن یہ بات سے بڑی بات بھی ہے کہ میں کفن چوری کرنے کے لیے ایک رات جب گیا تو کسی لڑکی کی قبر تھی، لڑکی نوجوان تھی، خوبصورت تھی، حسین تھی، جمیل تھی۔ میں نے جب اس لڑکی کی لاش کو نکالا قبرستان میں باہر، لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ شیطان مجھ پر غالب آ گیا اور میں نے اس مردہ لڑکی کے ساتھ قبرستان کے اندر زنا کیا، بدکاری کی، میں نے بدکاری کی، زنا کیا۔ وہ لڑکی اچانک زندہ ہو گئی، اس نے چیخ ماری، کہا ظالم تو نے مجھے ناپاک کر دیا، تو نے مجھے گندا کر دیا، کیا منہ لے کر میں ان مردوں کے درمیان رہوں گی؟ اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے، اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے۔ اس نے بد دعا دی، اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے، تیری مغفرت نہ کرے۔ آقا میں نے اس لڑکی کو، میں بھاگا وہاں سے، اب میں سوتا ہوں تو میرے کان میں آواز اس لڑکی کی آتی ہے، میں کھاتا ہوں تو اس لڑکی کی آواز میرے کان میں آتی ہے، مجھے نہ دن کو چین ہے نہ رات کو چین۔ حضور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے بہت پاپ کر لی،
میں نے مردہ کے ساتھ بدکاری کر لی آقا، میں کیا کروں؟ آقا علیہ السلام پر اللہ کا خوف غالب آیا، اللہ کی خشیت غالب آئی۔ حضور علیہ السلام نے کہا اے جوان تو جلدی سے باہر نکل، تو یہاں جلدی سے یہاں سے چلا جا جلدی سے چلا جا، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں تیری وجہ سے آسمان سے آگ نہ برس پڑے، اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے تیری وجہ سے، جا جلدی سے جا۔ تو وہ جوان چلا گیا، رو رہا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے کیا کر لیا۔ ایسے میں ایک دن 40 دن گزر گئے اس طرح روتے روتے۔ اس نے ایک دن آسمان کی طرف سر اٹھایا، اگر تو مجھے معاف نہیں کر سکتا اور میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا ہو گیا ہے تو مجھے ایسے عذاب میں مبتلا کر، نہ مجھ سے پہلے کسی کو ایسا عذاب دے، نہ میرے بعد کسی کو ایسا عذاب دے، اور میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا نہیں ہے اور ہرگز نہیں ہے، تیری رحمت بہت بڑی ہے۔ سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے گئی ہے۔ اللہ تیرا وعدہ ہے نا کہ تیری رحمت تیرے غضب پہ سبقت لے گئی ہے، تیری رحمت بہت وسیع ہے، کسی کا بھی گناہ تیری رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا، تیری رحمت بہت بڑی ہے، تو پھر مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، اور تیرے محبوب کو بتا دے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ اتنا کہنا تھا، سر پہ خاک ڈال کر کے رو رو کر کہتا ہے مجھے معاف کر دے، اور تیرے محبوب کو بتا دے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا۔ اتنا کہنا تھا کہ بلبل سدرا جبریل امین آئے، اور آنے کے بعد رسول اللہ کو سلام کیا، اور سلام کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، وہ جو جوان آیا تھا، وہ جوان آپ نے اس کو کیوں نکال دیا؟ آقا فرماتے جبریل اس نے کتنا بڑا پاپ کیا، کتنا بڑا گناہ کیا، مجھے ڈر لگا اس کی وجہ سے کہیں آگ نہ برس پڑے، پتھر نہ برس پڑے، اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے، اللہ اکبر، اس لیے میں نے نکال دیا۔ جبریل اس کا گناہ کتنا بڑا ہے، اس کا پاپ کتنا بڑا ہے؟ جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ مگر اللہ آپ سے کہتا ہے کہ اللہ نے آپ کے صدقے اس کو معاف کر دیا ہے، اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، اس کو بلائیے اللہ نے اس کو بخش دیا ہے۔ آقا خوشی سے روتے ہوئے کہتے ہیں کیا اللہ نے اس کو معاف کر دیا؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ صرف اسی کو معاف نہیں کیا، اللہ نے وعدہ کیا ہے اس سے بڑا بھی کوئی پاپ اور جرم کرے اور آپ کے وسیلے سے معافی مانگ لے، توبہ کرے، تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دے گا، اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ اے میری قوم کے جوانوں، تم میں یقیناً لوگ گنہگار ہیں، لیکن اس سے بڑا کوئی گنہگار نہیں ہوگا، کسی نے ایسا نہیں کیا ہوگا۔ آؤ جو کچھ کیا ہے، ماں باپ کو ستایا ہے، نمازیں چھوڑی ہے، بدکاری کی ہے، گندی فلمیں دیکھی ہے، سب سے توبہ کر کے اپنی اللہ کو منا لو، دو ندامت اور شرمندگی کے آنسو پیش کرو، میرا اللہ مان جائے گا۔ بہنوں سے بھی کہتا ہوں توبہ کرو، آج کے بعد نئی زندگی کا آغاز کرو۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان